وعجل فرجهم۔ ماہ مبارک رمضان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں مجھ پر اور میری آل پر درود پاک تلاوت کرے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہے گا، معصوم فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن اس کا نام اعمال تولا جائے گا، اس کا نام اعمال والا جو پلڑا ہوگا وہ ہلکا ہوگا، اور جب اس کے اندر وہ صلوات رکھی جائے گی جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر پڑی ہوگی، جیسے ہی وہ صلوات کا ثواب اس کے نام اعمال میں رکھا جائے گا، اس صلوات کی برکت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے اس کا وہ پلڑا اعمال جو ہوگا، جو پہلے انتہائی ہلکا ہوگا، صلوات کے وجود کی وجہ سے، صلوات کی برکت کی وجہ سے وہ پلڑا انتہائی بھاری ہو جائے گا۔ صلوات یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اس چھوٹی سی عبارت کو ہلکا مت سمجھے، جس قدر ہو اس کی تلاوت کیجئے۔ روایات اور علماء کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں کہ جب تمہیں مشکلات گھیر لیں، جب پریشانیاں گھیر لیں، جب تم گناہوں میں گھر جاؤ تو تم کیا کرو، تمہارے لیے کہ بہترین مشورہ ہے، اور وہ یہ کہ آل محمد کی ذات پر صلوات پڑھتے رہو، اور اس قدر درود کا سلاب پیدا کر دو کہ اس سلاب کے اندر ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی وبا، ہر طرح کی بیماری بہہ کے چلی جائے۔ امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، معصوم سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو یہ یقین ہو کہ جو اس نے گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، جو وہ کوتاہی کر بیٹھا ہے، جو وہ گناہ کر بیٹھا ہے، اب ان کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، ان سے نجات ممکن نہیں ہے، ایسے گناہگار لوگوں کے لیے ایک آس اور تمنا کا جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتے، انہیں چاہیے کہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے رہیں۔ یہ صلوات پڑھیں گے، پروردگار ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ صلوات کریں۔